السلام علیکم دوستوں، سیڈوی معظم فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا جناب ہو گیا ہے آغاز، اور اس افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے، اور اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے محترمہ مریم نواز نے، محترم مراد علی شاہ نے، محترم سرفراز بگٹی نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر پاکستان کے معدنی ذخائر کو استعمال میں لانے کے لیے مختلف مائننگ کمپنیز سے وابستہ شخصیات کی طرف سے چند معاہدوں کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت پاکستان یکسو ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اجلاس سے جہاں پر بہت ساری پاکستانی شخصیات جن میں وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار، جناب وزیر معدنیات علی پرویز ملک اور دیگر نے خطاب کیا، وہیں پر سب سے امپورٹنٹ بلوچستان میں معدنی ذخائر کا سب سے بڑے منصوبہ ریکارڈنگ پروجیکٹ میں اس وقت پاکستان کے پارٹنر بیرک گولڈ کے سربراہ نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا، اور انہوں نے بلوچستان میں موجود معدنی ذخائر کے حوالے سے پاکستان کے پوٹینشل کے اوپر عالمی برادری کو اعتماد میں لیا، اور میری نظر میں اس کانفرنس میں بیرک گولڈ جو کہ دنیا میں مائننگ کے لیے یعنی کان کنی کے حوالے سے نمبر 1 فرم جو ہے مانی جاتی ہے، اس کی طرف سے بلوچستان میں خاص طور پر پاکستان کی اس کیپیسٹی پر اظہار اعتماد کرنا اور دنیا کو اس بات پر راغب کرنا کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بلوچستان میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے خطرات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مائننگ سائٹ جہاں پر بلینز آف ڈالرز کی اس وقت بیرک گولڈ انویسٹمنٹ کر چکا ہے وہ ٹوٹلی سیکیور ہے، اور بیرک گولڈ کے سربراہ کی طرف سے دنیا کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پاکستان میں اس پوٹینشل سے فائدہ اٹھانا دنیا کے ان تمام ممالک کو جو کہ مائننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ پاکستان کے اس پوٹینشل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ انویسٹمنٹ فورم ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی فراہم کرتا ہے۔ اور بیرک گولڈ کے سربراہ کی اس تقریر کے بعد سعودی انویسٹرز کی طرف سے بھی اس فورم سے خطاب کیا گیا، اور سعودی عرب کی مائننگ کمپنی جو کہ بیرک گولڈ کی پارٹنر ہے، سعودی عربیہ سے منرلز کو ایکسپلور کرنے کے لیے ان کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ سعودی عربیہ پاکستان میں معدنی ذخائر کی تلاش کے اس اہم ترین پروجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہے، اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میرے پس منظر میں آپ کو اس وقت اسی تقریب کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ کو آرمی چیف بھی نظر آ رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک سائننگ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا مختلف مائننگ کمپنیز کے ساتھ، اور اس موقع پر ان کے درمیان دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ان تمام سوالات کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اچانک یہ جو بدامنی کی لہر آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میرے پس منظر میں ہونے والی یہ تقریب اس بات کا جواب ہے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت ہونے والی بدامنی انفیکٹ اس طرح کے انیشیٹیوز کو روکنے کی ایک کوشش ہے، اور پاکستان کی مخالف تمام تر قوتیں اس وقت یکسو ہیں کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا جائے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس انیشیٹو کے آغاز سے تقریباً 3 ہفتے پہلے بلوچستان میں جہاں پر یہ مائننگ کے پروجیکٹس کو لانچ کرنے کے لیے تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے، اور یہ میرے پس منظر میں آپ کو یہ معاہدے کی دستاویزات کے تبادلے کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خطہ خطرات سے بھرا ہوا ہے، یہاں پر آپ کی جان و مال کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پر نہ آنا۔ اور جعفر ایکسپریس کے اس واقعے کے بعد جب دنیا کی طرف سے پرزور مذمت کی گئی ہے بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کی، اور اس بات کا دنیا کی طرف سے اعادہ کیا گیا کہ جناب BLA ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیررسٹ
آرگنائزیشن ہے, لہٰذا اس کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کو کسی بھی صورت اس وجہ سے جو ہے وہ توثیق اس کی نہیں کی جا سکتی کہ جناب وہاں پر کوئی انریسٹ موجود ہے یا وہاں پر حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, اس کی آڑ میں چھپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور پھر سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد مختلف بلوچ لیڈرشپ کی طرف سے بی ایل اے کے اس گھناؤنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پولیٹیکل انریسٹ کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. کبھی مارنگ لانگو منظر عام پر آ جاتی ہے, کبھی بی وائی سی منظر عام پر آ جاتی ہے, کبھی ہسپتال پر حملہ کر کے ان وطن دشمنوں کی لاشوں کو چرایا جاتا ہے, جو کہ دنیا میں اس بات کا ثبوت تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت کئی انٹرنیشنل سازشیں کی جا رہی ہیں, کئی ممالک ملوث ہیں اور خاص طور پر بھارت ملوث ہے. اور پھر اس جرم پر جو کہ بی وائی سی اور مارنگ لانگو کی طرف سے کیا جاتا ہے, پردہ ڈالنے کے لیے اختر مینگل صاحب منظر عام پر آ جاتے ہیں, اور اختر مینگل صاحب دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہوئے مارنگ لانگو کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس نے دہشت گردوں کی شناخت کو چھپانے کی کوشش کی. تو انفیکٹ یہ وہ ساری کی ساری ملی بھگت ہے جو اس انیشیٹو کو سبوتاج کرنے کے لیے رچائی گئی تھی. یہ وہ ساری سازش تھی جو بلوچستان میں ہونے والی اس فورن انویسٹمنٹ کو رکوانے کے لیے کی گئی تھی. یہ وہ سازش تھی جس کے ذریعے بلوچوں کی خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا گیا تھا, اور یہی وہ سازش تھی جس کے اب سارے کے سارے چٹے بٹے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اور اس حوالے سے یہ فورم اور اس فورم پر ریاست پاکستان کی طرف سے دی جانے والی یہ یقین دہانی کہ ہم کسی بھی طریقے سے وطن دشمن عناصر کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انفیکٹ یہ ایک ایسا مؤثر جواب ہے, اور آج کے فورم پر ہونے والی بلینز آف ڈالرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط, انفیکٹ یہ وہ جواب ہے جو کہ ریاست پاکستان کی طرف سے ان تمام وطن دشمنوں کو دیا جانا چاہیے تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جواب ان کے لیے نہ صرف بہت کافی ہے بلکہ بلوچوں کی ہمتوں کو جوان کرنے, ان کے جذبوں کو جوان کرنے, ان کی خوشحالی کے دروازوں کو کھولنے کے لیے آج کا دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.